بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اسلامی تقویم کا 9واں مہینہ ہے اور مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس اور بابرکت مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ مہینہ روزہ، عبادت، توبہ اور رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا آغاز چاند دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور 29 یا 30 دن تک جاری رہتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر جسمانی خواہشات سے پرہیز کا نام ہے۔ رمضان کا مقدس مقصد تقویم حاصل کرنا، اللہ کی رضا کو پانا اور اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ آج کا ٹاپک رمضان کے بارے میں ہے، تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کی اہمیت کے بارے میں؟ رمضان کی اہمیت، رمضان المبارک کی اہمیت قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کی اہمیت آپ نے بے شک بہت زیادہ پڑھی ہوگی، بہت زیادہ سنا ہوگا اور کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا۔ تھوڑی سی اہمیت ہم آپ کے سامنے اس کی بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن پاک انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور رمضان میں اس کی تلاوت کو سمجھنے کی کوشش کرنا بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کی ہر رات میں 6 لاکھ آدمی، ہر رات 6 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات میں 6 لاکھ کی جگہ 10 لاکھ کا عدد بھی آیا ہے، کہیں کہیں 10 لاکھ کا بھی عدد آیا ہے۔ 10 لاکھ جہاں 6 لاکھ دوزخ کی آگ سے روزانہ کی بنیاد پر رہا کیے جاتے ہیں یا آزاد کیے جاتے ہیں، وہاں 10 لاکھ بھی ایک عدد آیا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعتراف اقرار کے بعد اگر 5 وقت کی نماز پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، رمضان کی راتوں میں قیام کروں، زکوٰۃ ادا کروں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں تو میرا رتبہ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے نزدیک شہیدوں میں اور صدیقوں میں شامل ہوگا۔ بہت بڑا درجہ ہے۔ اس میں رمضان کے روحانی پہلو اور ہمارے پاس ہوں گے سماجی پہلو، جن کو ہم آپ کے سامنے مختصر سا بیان کریں گے۔ رمضان کا مہینہ روحانی طور پر اپنے آپ کو سنوارنے اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ مسلمان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تراویح کی نماز کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ تراویح رمضان کی ایک الگ رونق ہے، ایک اس کا حصہ ہے جو سب پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ اس نماز کا نماز رمضان کے مہینے میں ہر رات ادا کی جاتی ہے اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تراویح کی نماز پڑھنے سے انسان کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اچھا، رمضان کے سماجی پہلو میں تھوڑا سا آپ یہ سمجھ لیں کہ رمضان کا مہینہ صرف انفرادی عبادت کا نہیں ہوتا، بلکہ اجتماعی طور پر بھی ایک بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ افطاری کرتے ہیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ افطاری کے وقت لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، جس سے معاشرے میں اتحاد اور محبت بڑھتی ہے۔ لیکن بڑھتے دور کے ساتھ اور چلتی دنیا کے ساتھ جیسے جیسے جنریشن چینج ہوتی جا رہی ہے تو یہ بھی فریضہ کچھ حد تک جو دیکھنے میں آیا ہے تو بہت حد تک کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ہم کے جو بزرگ اور بڑے ہوتے تھے
تو وہ بہت نماز کا، تراویح کا اور روزہ کھلوانے کے بہت اہتمام کرتے تھے، جگہ جگہ اور گھروں میں رشتہ داروں کو بھی بلانا اور ایک دوسرے کے گھر جانا، روزے کی افطار کرنا اور دعاؤں میں سب کو شامل رکھنا، یہ بہت ایک عام سی بات ہوتی تھی، بہت خاص کر کے اس کو پیش کیا جاتا تھا. لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے اور انسان میں اور لوگوں میں دکھاوا بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے بنسبت وہ اپنے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو زیادہ اہمیت دیں، اس کے برعکس وہ باہر دکھاوا کر کے روزہ افطار کرانا، ہوٹلنگ کرانا یا پھر ان کو باہر سڑکوں پر اور باہر بازاروں میں روزہ کھلوانا ان کا زیادہ فرسٹ اوپینین رہتا ہے، تاکہ لوگوں کو سوشل میڈیا کے تحت جو ہے وہ ان کو سب لوگ دیکھ سکیں. بہرحال وہ ان کا اپنا فعل ہے. رمضان کے طبی فوائد بھی بہت سارے ہیں. روزہ رکھنے کے فوائد میں یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے ایک تو جسم کو ڈیٹاکسیفائی ہونے کا موقع ملتا ہے اور جس سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے. روزہ رکھنے سے وزن کم ہوتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، کولیسٹرول کی سطح بھی کم ہوتی ہے. روزہ رکھنے سے انسان کو صبر و تحمل کی عادت ہوتی ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں کام آتی ہے. رمضان کی راتیں، رمضان کی راتیں بہت اہم، بہت پیاری اور بہت خوبصورت ہوتی ہیں. تو رمضان کی راتوں میں بہت مقدس ہیں، خاص طور پر آخری عشرے کی طاق راتیں. ان راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر، شب قدر ہوتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو بے حساب ثواب ملتا ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے اور انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور رمضان کے بعد آپ کو اس میں عید الفطر ملتا ہے. رمضان کے اختتام پر عید الفطر، رمضان کے اختتام پر آپ عید الفطر مناتے ہیں. یہ آپ کو تحفے کے طور پر دی ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے ہمیں اور خوشی اور مسرت کا دن ہے. عید الفطر پر مسلمان صبح کی نماز ادا کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں. عید الفطر کا مقصد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. رمضان کی تربیت میں، رمضان کی جو تربیت ہے اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ رمضان میں کا مہینہ انسان کو صبر و تحمل، نظم و ضبط اس کی تربیت دیتا ہے اور روزہ رکھنے سے انسان اپنی خواہشات پر قابو پانے کی عادت ڈالتا ہے، یعنی ایک عادت پڑ جاتی ہے اس کو اپنی خواہشات پر قابو پانے کی، جو زندگی کے ہر شعبے میں کام آتی ہے. رمضان میں انسان کو اپنے اخلاق اور رویوں کو بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے. رمضان کی دعائیں، رمضان کی دعاؤں میں جتنی دعائیں آپ مانگیں ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر دعا کا لاکھوں کروڑوں بار ثواب ملتا ہے. تو رمضان میں دعا کی خاص اہمیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. مسلمان اس مہینے میں اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا، ایک مختصر سا آپ کے لیے ایک معلوماتی ایک سبق کہہ لیں، ایک تھوڑا سا ایک پیراگراف سمجھ لیں، اس کو میں نے آپ کے سامنے دکھایا، آپ کو بتایا ان کی ضروری جو اہمیت اور روحانی پہلو، سماجی پہلو. تراویح رات ہیں اور عید الفطر ہے، پھر تربیت ہے اس میں اور دعائیں ہیں. آخر میں، اختتام میں جو میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے. یہ مہینہ انسان کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے، اس کے دل کو نرم کرتا ہے، اسے ایک بہتر انسان بناتا ہے. رمضان کی برکات اور رحمتیں ہر مسلمان کے لیے بے شمار ہیں. اس مہینے میں ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، معاشرے میں امن اور محبت کو فروغ دینا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اور رمضان کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں اور ڈھال لیں اور ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں. امید ہے اس معاشرے میں آپ بھی اس رمضان اپنا کردار بہت بہتر طریقے سے ادا کریں گے. ہماری بھی یہی کوشش ہے، آپ بھی ضرور کوشش کیجئے گا اور اس ویڈیو کے توسط سے آپ کے جو زندگی کا ایک پہلو ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. اس رمضان ضرور عہد کیجئے کہ آپ
اس رمضان اپنے کردار کو معاشرے میں کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے بہت بہتر انداز میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.